ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ وہ عظمت اور شان والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، محبوب کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، فخر آدم و بنی آدم، امام المرسلین، قائد المرسلین، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کائنات کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ اس مہینے کے اندر میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جو ہی ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف خوشیوں کا ایک سماں ہوتا ہے، ہر طرف جشن کا سماں ہوتا ہے، ہر لب پہ حضور کے تذکرے، حضور کے چرچے، حضور کی باتیں، حضور کے اوصاف و کمالات و معجزات کی باتیں جاری و ساری ہوتی ہیں۔ کہیں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کہیں پہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کوئی گھروں کو سجاتا ہے، کوئی بازاروں کو سجاتا ہے، کوئی گلیوں کو سجاتا ہے، کوئی شہراؤں کو سجاتا ہے، کوئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو سجاتا ہے اور اپنے گھروں کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف انداز سے مختلف انتظامات کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ جتنے بھی انتظام اور انصرام ماہ ربیع الاول کے آغاز سے لے کر اختتام تک پورے پاکستان اور کشمیر اور جمیع بلاد اسلام کے اندر کیے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی بساط، اپنے انداز، اپنے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ کوئی گھر کو سجاتا ہے، کوئی محلے کو سجاتا ہے، کوئی پورے بازار کو سجاتا ہے، کوئی محفل لگاتا ہے، کوئی بہت بڑا جلسہ لگا لیتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی ریلی نکالتا ہے، کوئی لوگوں کو جمع کر کے محفل لگا کے حضور کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی انتظام ہیں اور انصرام ہیں، ان سارے کے سارے انتظام اور انصرام کے مقصد دو ہیں۔ ایک مقصد ہے حضور کی عظمت کا اظہار، اور دوسرا ہے حضور کے ذکر کا پرچار۔ اور یاد رکھنا ہر وہ عمل جس کا مقصود اور ہر وہ عمل جس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہو اور حضور کے ذکر کا پرچار ہو، ہم سنی اس عمل کو میلاد کہا کرتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہو اور ہر وہ عمل جس سے حضور کے ذکر کا پرچار ہو، ہم سنی اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ دو باتیں عرض کی ہیں کہ یہ جتنے بھی انتظام اور انصرام کیے جاتے ہیں، کوئی انفرادی طور پہ کرتا ہے، کوئی اجتماعی طور پہ کرتا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یا حضور کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، یا پھر حضور کے ذکر کا پرچار مقصود ہوتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے حضور کے ذکر کی، جہاں تک بات ہے حضور کے ذکر کی، تو حضور کے ذکر سے تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ حضور کا ذکر وہ عظیم ذکر ہے جو خود کائنات کے رب نے فرمایا ہے، اور اس وقت رب العالمین نے اپنے محبوب کے چرچے کیے ہیں، اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے جس وقت ابھی کائنات بنی بھی نہیں تھی، یہ زمین و زمان، یہ چنین و چنا ابھی مرز وجود میں آئے نہیں تھے، اس وقت بھی عرشوں پہ رب العالمین اپنے حبیب کا ذکر فرما رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب العالمین جل شانہ نے اپنی لاریب کتاب میں فرما ورفعنا لک ذکرک، سونیا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یا اللہ کتنا بلند کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے، حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، سونیا جہاں جہاں رب العالمین کا ذکر ہوگا وہاں ساتھ میرے محبوب محمد کا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں جہاں رب کی بات ہوگی وہاں سونے مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ تو جن کے تذکرے، جن کے چرچے کائنات کا رب فرمائے، تو پھر پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن حضور کا ذکر ہے، سارا قرآن حضور کی نعت ہے، حضور کی مدحت ہے، سارے قرآن میں حضور کی باتیں گئے۔ کہیں اللہ والضحیٰ کہہ کے حضور کا ذکر کرتا ہے، کہیں واللیل اذا سجا کہہ کے حضور کا ذکر کرتا ہے، کہیں پہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کے
حضور کی آنکھوں کی بات کرتا ہے، کہیں علم نشرح لک صدرک فرما کے حضور کے سینے کی بات کرتا ہے، کہیں یاسین اور کہیں طٰہٰ کہہ کے حضور کی پیشانی اور حضور کے سہرے کی بات کرتا ہے، کہیں پہ یا ایھا المزمل، کہیں پہ یا ایھا المدثر کہہ کے حضور کی کالی اور سفید چادر کملی کی بات کرتا ہے، کہیں پہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ کے رب العالمین اپنے محبوب کے اوصاف بیان کرتا ہے، تو کہیں رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کے حضور کی شان رحمت للعالمین کو بیان فرماتا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اول سے آخر تک سارا قرآن حضور کا ذکر، حضور کی نعت ہے، حضور کے تذکرے کے، حضور کے چرچے ہیں۔ تو حضور کا ذکر وہ ہے جو خود خالق کائنات نے فرمایا ہے، جو کائنات کے رب نے فرمایا ہے، اور حضور کا ذکر وہ ذکر ہے جو 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کرام نے فرمایا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے تیرے میرے آقا حضور کا ذکر نہ کیا ہو، آقا حضور کی باتیں نہ کی ہوں، آقا حضور کے تذکرے نہ کیے ہوں، آقا حضور کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑا ہو۔ تو حضور کا ذکر 1.25 لاکھ کا وہ پیش انبیاء نے بھی فرمایا، اور حضور کا ذکر وہ ہے جو خود مصطفیٰ نے اپنی پاکیزہ زبان سے بھی فرمایا ہے، اور حضور کا ذکر وہ ذکر ہے جو حضور کی آل و اصحاب نے بھی فرمایا ہے، جو حضور کی آل اور اصحاب نے فرمایا ہے۔ وہ صحابہ کے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے عالم بیداری میں حضور کے جلوے دیکھے، حضور کی جلوت و خلوت دیکھی، حضور کے جمال و کمال دیکھے، حضور کی عینین یدین اور رجلین دیکھے، حضور کا ذکر و بطن و بدن دیکھا، حضور کا سینہ و پسینہ دیکھا، حضور کا اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، حضور کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا دیکھا، حضور کے مکھڑے کا دیدار کیا، حضور کے وجود اطہر کی زیارت کی۔ آپ صحابہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے تیرے میرے مصطفیٰ کی باتیں نہ کی ہوں، تیرے مصطفیٰ کے تذکرے نہ کیے ہوں، تیرے میرے مصطفیٰ کے چرچے نہ کیے ہوں، حضور کے اوصاف و کمالات و معجزات کو بیان نہ کیا ہو۔ صحابہ کی سیرت یہ ہے کہ انہوں نے ہر لمحے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اور صحابہ کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جس محفل کے اندر حضور کی باتیں نہ کی جائیں، جس محفل کے اندر حضور کے تذکرے نہ ہوں، جس محفل کے اندر حضور کے چرچے نہ ہوں، چونکہ صحابہ نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تو حضور کا ذکر وہ ہے جو حضور کے صحابہ نے بھی فرمایا، اور حضور کا ذکر وہ ہے جو تابعین نے بھی فرمایا، تبع تابعین نے بھی فرمایا، ائمہ مجتہدین نے فرمایا، جو تمام مفسرین نے بھی فرمایا، تمام مجتہدین نے بھی فرمایا، تمام محدثین نے بھی فرمایا، ہر دور کے مجدد نے بھی فرمایا، بڑے بڑے ائمہ نے فرمایا، اپنی کتابوں کے اندر حضور کے تذکرے لکھے۔ تو حضور کا ذکر جو کائنات کا رب فرماتا ہے، جو رب کے نبی فرماتے گے، رب کے رسول اور پیغمبر فرماتے گے، جو حضور کی آل اور اصحاب فرماتی گے، جو حضور کی امت کے اولیاء ائمہ و مجتہدین نے کیا ہے۔ جب حضور کا ذکر رب العالمین کی ذات سے لے کر رب العالمین کے بندوں تک ہر ایک نے حضور کا ذکر کیا ہے، تو پھر میں اور آپ حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ جب نبیوں نے ذکر کیا ہے، پیغمبروں نے کیا ہے، رسولوں نے کیا ہے، ولیوں نے کیا ہے، محدثین اور مجتہدین نے کیا ہے، مفسرین اور محدثین نے کیا ہے، جب آل و اصحاب نے کیا تو ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ ہم حضور کی باتیں کیوں نہ کریں؟ جب پورا قرآن ہی حضور کا ذکر ہے تو ہم حضور کی باتیں کیوں نہ کریں؟ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پہ داعش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یار ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ ہم تو رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ہی دعا، ایک ہی تمنا، ایک التجا کرتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ وہ زبان ہی نہ دے جو حضور کا ذکر نہ کرے، جو حضور کا نام نہ لے، جو حضور کی باتیں نہ کرے، جو حضور کی نعتیں نہ پڑھے، ایسی زبان ہی اللہ کسی کو عطا نہ فرمائے۔ اگر اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، بس ایک ہی تمنا، ایک ہی دعا اور التجا کرتے، مولا ہماری زبانوں پر یا اپنا ذکر جاری فرما یا مدینے والے آقا حضور کا ذکر جاری و ساری فرما۔ ہماری زبان جب بھی حرکت میں آئے، یا قرآن پڑھتے ہوئے حرکت میں آئے، یا مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے حرکت کے اندر،
چونکہ یہ ذکر وہ پاکیزہ ذکر ہے جو کائنات کے رب نے بھی نبیوں نے بھی فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی بندہ یہ ساری کائنات لگی رہے حضور کے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرے، مٹانے کی کوشش کرے، لیکن اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر عقیدہ بیان کر دیا اور میسج دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جتنی مرضی کوئی کوششیں کر لے، ساری کائنات بھی لگ جائے نا کہ حضور کا ذکر مٹ جائے تو ساری کائنات مل کر بھی حضور کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی۔ جو حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا، گھٹانے کی کوشش کرے گا، وہ خود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن حضور کا ذکر کبھی بھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے اور رب نے اپنے حبیب کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، فرما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونیا تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور آپ کائنات میں مشاہدہ کر لیں، ایک وہ دور ہوتا تھا جب پورے شہر کے اندر کوئی ایک محفل میلاد ہوتی تھی، اور آج وہ دور ہے کہ ہر گلی کے اندر بھی محفل میلاد ہو رہی ہے اور ہر گھر کے اندر بھی محفل میلاد ہو رہی ہے۔ آج ہر سکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر بھی حضور کی باتیں، حضور کے تذکرے، حضور کے چرچے ہو رکھے گے، اور آج بڑے سے لے کر ہر بچے کی زبان پر حضور کی نعتیں جاری ہے، حضور کے نعرے جاری ہے، حضور کی باتیں، حضور کے تذکرے اور چرچے جاری ہے۔ وجہ یہ ہے رب نے وعدہ فرمایا تھا سونیا ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اس لیے یاد رکھنا حضور کا ذکر تب بھی تھا جب میں اور آپ نہیں تھے، یہ کائنات نہیں تھی، تب بھی ذکر ہو رہا تھا، اور آج بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، مٹے گا نہیں، تب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میں اور آپ حضور کا ذکر کریں نہ کریں، حضور کی باتیں کریں نہ کریں، حضور کے نعرے لگائیں نہ لگائیں، حضور کے تذکرے کریں نہ کریں، ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی نعتیں ہماری زبانوں پہ جاری و ساری فرما دی، اپنے حبیب کے تذکرے اور چرچے ہماری زبانوں پہ جاری و ساری فرما دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ان کے ذکر میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی ہمارے کرنے نہ کرنے سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی باتیں، حضور کے نعرے، حضور کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یاد رکھنا ذکر کا انکار تو نہ کوئی کر سکتا ہے، تو نہ کوئی انکار کر سکے گا، لیکن جہاں تک بات ہے خوشی کی، جہاں تک بات ہے چراغاں کی، جہاں تک بات ہے گھروں بازاروں اور دکانوں کو اور گاڑیوں کو سجانے کی، اس پر مختلف ذہنوں کے اندر مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم چراغاں کرتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، بازاروں کو سجاتے ہو، کوئی نالین مصطفیٰ سینے کے اوپر لگا کے گھوم رہا ہے، کوئی اپنی امامے کے اوپر نالین مصطفیٰ سجا کے جا رہا ہے، کوئی جھنڈا لہرا رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لہرا رہا ہے، کوئی گھروں کے اوپر جھنڈے لگا رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی لائٹنگ کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی جلسے کر رہا ہے، کوئی محفلیں سجا رہا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ اور یہ سارے کے سارے انتظام اور انصرام کیوں کیے جا رہے کہ آؤ سنو رب العالمین کا قرآن کہ یہ سارے کے سارے انتظام اور انصرام ہم کیوں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونے حبیب، اے میرے سونے حبیب، اے میرے سونے محبوب، اپنے زبان پاک سے اعلان فرما دو۔ یا رب ذوالجلال کیا اعلان فرماؤ؟ فرمایا سونیا اپنے غلاموں کو بتا دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے، اپنے امتیوں کو میرا پیغام سنا دیجئے۔ یا اللہ کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے؟ رب العالمین نے فرمایا سونیا اعلان فرما دو کائنات والو بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل ملے و برحمتہ، اللہ کی رحمت ملے، یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرما فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا سونے آپ بتا دیجئے امت کو، اپنے غلاموں کو بتا دیجئے میرے فضل کے ملنے پر بھی، میری رحمت کے ملنے پر بھی خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن سے رجوع کرتے ہیں، اے قرآن تو بتا۔ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے
تو نعمت اللہ کے لا تحصوها، کائنات والو اللہ کا کوئی ایک فضل تو ہے نہیں، اللہ کی کوئی ایک رحمت تو ہے نہیں، اللہ کا کوئی ایک کرم تو نہیں ہے، اللہ کا کوئی ایک احسان تو نہیں ہے، اللہ کی کوئی ایک عنایت تو نہیں ہے، کوئی ایک نوازش تو نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کائنات والو رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے کرم ہیں، اتنے احسانات ہیں، ساری کائنات لگ جائے گنتی کرنے میں، شمار کرنے میں، گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، بے حد و بے شمار ہیں، کوئی گنتی نہیں کر سکتا، کوئی تعداد نہیں لگا سکتا، کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین سورہ رحمان میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا میرے بندو میں نے تمہارے اوپر بے حد و بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، ثناء فرمائے ہیں، کرم فرمائے گئے، اے میرے بندو تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پتا چلا رب العالمین نے میرے اوپر، رب العالمین نے ہم سب کے اوپر، رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر، رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے اوپر کوئی ایک کرم نہیں کیا، کوئی ایک فضل نہیں فرمایا، کوئی ایک عنایت نہیں فرمائی، کوئی ایک احسان نہیں فرمایا، بلکہ بے حد و بے شمار احسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین تیسرے مقام پہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ رب العالمین نے تیسرے مقام پہ فرمایا میرے محبوب اپنے غلاموں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے امتیوں کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو، اعلان کر دو۔ مولا کیا خوشخبری سناؤ، کیا بشارت سناؤ؟ فرمایا سونیا اپنے غلاموں کو بتا دیجئے او میرے غلاموں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری یہ گئے، اللہ نے تمہیں اپنا فضل کبیر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے محبوب آپ خوشخبری دے اپنے غلاموں کو، مؤمنین کو کہ اے میرے غلاموں اللہ نے تمہیں فضل کبیر عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے فضل کبیر سے مراد کون سا فضل ہوگا؟ میں نے پہلے دو آیتیں پڑھی، اللہ کے بے شمار فضل ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگنت اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں۔ یہاں کون سے فضل کی بات ہو رہی ہے؟ کس فضل کو رب کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی عنایت، سب سے بڑا احسان سمجھا جائے؟ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں یہاں جس فضل کی خوشخبری اللہ نے ایمان والوں کو، اللہ نے حضور کے غلاموں کو سنائی ہے، یہاں فضل کبیر سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے، یہاں فضل کبیر سے مراد حضور کی ذات والا صفات۔ یہاں فضل کبیر سے مراد کون سا فضل ہے؟ جو رب نے اپنے حبیب کی صورت میں ہمارے اوپر فرمایا ہے، جو اپنے حبیب کی صورت میں ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، رب نے اس فضل کبیر کی ہمیں خوشخبری سنائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں فضل کبیرہ سے مراد حضور ہیں۔ اے مفسرین کرام کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فضل کبیر سے مراد حضور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، کرم بے شمار ہیں، احسانات بے شمار ہیں، لیکن کائنات والوں اللہ کے جتنے بھی کرم ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں صدقہ حضور کا ہیں، ساری نعمتیں صدقہ حضور کا ہے، ساری نعمتیں صدقہ کملی والے کا ہے۔ اس لیے کہ حضور نہ ہوتے کائنات کی کوئی نعمت نہ ہوتی، کسی نعمت کا وجود نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، رب العالمین جل شانہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا تھا اے موسیٰ اگر تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب تر ہونا چاہتا ہے، قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے، اے موسیٰ دو
عمل کرنے پڑیں گے۔ مولا کیا عمل کرنے پڑیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ پہلا عمل یہ کرنا پڑے گا جو میرے کرم ہیں، میری عنایات ہیں، میری نوازشات ہیں، میری تو عنایات ہیں، میرے احسانات ہیں تیرے اوپر، ان سارے احسانات پر اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ جب میرے احسانات کا شکر ادا کرو گے میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا، تم میرے قریب تر ہو جاؤ گے، میری رحمتیں تمہارے قریب ہو جائیں گی۔ اے مولا دوسرا کون سا وظیفہ ہے، دوسرا کون سا عمل ہے؟ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اگر میرے قریب تر ہونا چاہتا ہے تو زندگی کی ہر لمحے میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کر۔ فرما دو عمل کرنے پڑیں گے اگر میرے قریب تر ہونا چاہتا ہے۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور نبی ویسے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرما اگر قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے تو دو عمل کرنے پڑیں گے۔ ایک عمل جو میرے احسانات ہیں نا تیرے اوپر، یعنی اللہ نے انہیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اللہ نے نبوت دی ہے، اللہ نے انہیں اپنا کلیم بنایا، اللہ نے تورات عطا فرمائی، یعنی بے شمار لاکھوں کروڑوں کی صورت میں جو اللہ نے ان کے اوپر کرم فرمائے۔ اللہ نے فرما اگر قریب تر ہونا چاہتا ہے پہلا عمل کیا ہے کہ میرے احسانات پر میرا شکر بجا لاؤ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ دوسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں مولا یہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ یا اللہ یہ کون سی ہستی ہے یا اللہ جن کی محبت کو تو نے اپنی توحید کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ یا اللہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جن کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھے بغیر تیرا قرب ممکن نہیں ہے؟ یا اللہ یہ کون سی ہستی ہے اور جن کی وساطت کے بغیر، جن کے وسیلے کے بغیر تیری بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں ہے؟ اے مولا یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے؟ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ یہ وہ ہستی ہے ابھی کائنات بنی نہیں تھی، میں نے کائنات کی تخلیق سے پہلے عرش کے اوپر جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کا نام میں نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے عرش اولا کے اوپر اپنے نام کے ساتھ نام لکھا تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں باری الہ مزید تعارف کروا دیجئے، مزید ان کے اوصاف بیان کر دیجئے تاکہ حضور کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ میرا محبوب محمد وہ ہے اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں زمین بھی پیدا نہ کرتا، میں آسمان بھی پیدا نہ کرتا، میں لو بھی پیدا نہ کرتا، قلم بھی پیدا نہ کرتا، عرش بھی پیدا نہ کرتا، کرسی بھی پیدا نہ کرتا، میں جنت بھی پیدا نہ کرتا، دوزخ بھی پیدا نہ کرتا، یہ ستارے سیارے پیدا نہ کرتا، یہ سورج چاند پیدا نہ کرتا، یہ ہوائیں یہ خلائیں یہ دریا یہ سمندر یہ کہکشائیں یہ آبشاریں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اے کلیم اللہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کی کسی مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتا اور اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ کرسی، نہ اپنی مخلوق پیدا کرتا، نہ ہی اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ حضور کا صدقہ ہے۔ حضور مقصود کائنات ہے، حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور مطلوب کائنات ہے۔ یہ ساری کائنات صدقہ کملی والے آقا حضور کا ہے۔ اگر آقا حضور نہ ہوتے تو کسی نعمت کا وجود نہ ہوتا۔ تو اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں فضل کبیر سے مراد کوئی اور نعمت کوئی اور فضل ہو ہی نہیں سکتا، اس سے مراد حضور کی ذات ہی ہو سکتی ہے جو اصل نعمت ہیں اور جن کے صدقے سے یہ ساری کائنات اور ساری کائنات کی نعمتیں معرض وجود میں آئی، جن کے صدقے یہ سارے احسانات اور کرم ہوئے ہیں۔ یہاں فضل کبیر سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے، آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو اللہ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے انہیں یاد دہانی بھی کروائی ہے، ان کے تذکرے بھی کیے گئے، اللہ نے ان کا شکر بجا لانے کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے نعمتوں کو ذکر بھی کیا ہے، نعمتوں کو یاد رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، شکر بجا لانے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا ہے۔
کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ میرے مردوں میں نے تمہارے اوپر فلاں احسان کیا، فلاں کرم کیا، فلاں رحمت فرمائی ہے، اللہ نے کسی کرم پر احسان جتلایا نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، صرف ایک اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے احسان جتلایا ہے، وہ نعمت کوئی اور نہیں، وہ رب العالمین کے محبوب کی صورت میں ہے کہ جن کو اللہ نے کائنات والوں کے اندر بھیج کر کائنات والوں کو عطا کر کے رب نے فرما لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ باقی بھی نعمتیں دی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں دی، لیکن احسان نہیں جتلایا، لیکن حضور کو عطا کر کے حضور کو بھیج کر اللہ نے فرما لقد من اللہ علی المؤمنین۔ مفسرین کرام فرماتے رب العالمین کا یہ انداز بتا رہا ہے احسان تو اور بھی ہیں، لیکن فضل کبیر سے مراد وہی فضل ہو سکتا ہے جس کو بھیج کر اللہ نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ معلوم ہو گیا فضل سے مراد حضور کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شکوک و شبہات نہیں، اس لیے کہ قرآن میں واضح طور پر رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا کائنات والو میں نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ چلا فضل بھی حضور ہیں، پتہ چلا رحمت بھی حضور ہیں، یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرما فبذلک فلیفرحوا، اب چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، خوشی اور مسرت کا اظہار کرو، فرحت کا اہتمام کرو۔ اب چاہیے کہ گھروں کو سجاؤ، بازاروں کو سجاؤ، گلیوں کو سجاؤ، محفلیں سجاؤ، جلسے کرو، جلوس کرو، ہر زبان پہ حضور کی باتیں ہوں، حضور کے تذکرے و چرچے ہوں، ہر زبان سے بس ایک ہی پیغام جاری و ساری ہو جائے کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ چاہیے، مل گئے۔ فرما کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ملے تو بھی خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت ملے تو بھی خوشی مناؤ۔ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ فضل بھی حضور ہیں، رحمت بھی حضور ہیں، اب مومنوں کو چاہیے کہ خوشیاں منایا کریں، خوشیاں منایا کریں، چراغاں کیا کریں، گھروں بازاروں گلیوں کو اپنی گاڑیوں کو سجایا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ اس کائنات کے اندر رب کا حبیب تشریف لے کے آ گیا ہے۔